عباسی خلافت کا زمانہ تھا۔ علم کو عزت دی جاتی تھی، مگر اقتدار کو اختلاف پسند نہیں تھا۔ خلیفہ وقت نے ایک عقیدہ سرکاری طور پر نافذ کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ بہت سے علماء یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ بہت سے علماء نے حکومت کے آگے مجبور ہو کر ہاں کر دی، مگر ایک عالم نے انکار کر دیا۔ وہ وقت کے امام احمد بن حنبل تھے۔ وہ نہ باغی تھے نہ سیاستدان، وہ صرف ایک عالم تھے جو حق کو حق کہنے پر جم گئے۔ امام احمد بن حنبل کو دربار میں پیش کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو بات میں علم میں نہیں جانتا وہ میں زبان سے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ یہ جملہ دربار کے لیے بغاوت تھا، اس لیے احمد بن حنبل کو قید میں ڈال دیا گیا۔ عمر کی وجہ سے جسم بہت کمزور تھا، لیکن پھر بھی ان کے جسم پر کوڑے لگائے گئے۔ جسم لہو لہان ہو گیا، مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ بدلا۔ قید خانے میں قیدی ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ اس تکلیف کی حالت میں بھی احادیث سناتے اور کہتے، اگر عالم ڈر جائے تو حق کے چراغ کون جلائے گا۔ خود بھی اس حالت میں صبر کرتے اور سب کو صبر کی تلقین کرتے۔ جیل جو خاموشی کی جگہ تھی وہ درسگاہ بن گئی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے اتنی سختی کیوں برداشت کی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھک جاتا تو دین کمزور ہو جاتا۔ اس طرح کے اکابر کے واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دین طاقت سے نہیں، ثابت قدمی اور قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ جو شخص اصول پر ڈٹ جائے، وقت خود اس کے آگے جھک جاتا ہے۔